حضرات محترم، آج ہم نے آپ کے سامنے چند ایک سوالات جو ہے وہ پیش کرنے ہیں۔ سوالات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے 2 قسطوں میں ایک مسئلہ واضح کیا تھا کہ جو بچہ ہے اس کا جو پیشاب ہے چھوٹے بچے کا وہ بھی دھویا جائے گا۔ اب اس پر جو روایات تھیں تو اس کے بارے میں ہم نے تطبیق پیش کی، اس کا معنی بیان کیا۔ اب ہمارے یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہماری تطبیق کو تسلیم نہ کریں، وہ کہ ہم نہیں مانتے، تو بہرحال جو نہیں مانتے تو ان کے بارے میں چند ایک ہمارے سوالات ہیں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ میں تطبیق پیش کی گئی، ان کے اشکالات کا جواب دیا گیا، اگر وہ اس کو انکار کریں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان لوگوں سے عرض ہے کہ وہ اوپر پیش کی گئی تمام احادیث میں مطابقت کی صورتوں کو پیش کر دیں اور تمام احادیث میں کوئی یوں تطبیق دے کر دکھائیں کہ سب حدیث مبارکہ پر عمل ممکن ہو سکے، جیسا کہ ہمارے احناف نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا ہے، سب میں تطبیق دے کر ان سب احادیث پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب ایسی کوئی تطبیق دیں جس کی وجہ سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے، آپ کے نزدیک جب بچے کا پیشاب نجس ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ آپ کے نزدیک بچے کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہے یا نہیں؟ اگر نجس نہیں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ اگر نجس نہیں تو پھر اس پر پانی چھڑکنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پاک چیز تو پاک ہی ہے، اس پر پانی چھڑکنے کی بھی حاجت نہیں، تو اس پر پھر پانی آپ کیوں چھڑکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، اگر بچے کا پیشاب تمہارے نزدیک نجس ہے تو کس عمر تک بچے کا پیشاب کو نہیں دھویا جائے گا بلکہ اس پر صرف پانی چھڑکا جائے گا؟ اس کی وضاحت کریں، لیکن کریں حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 5، کتنا کھانا بچہ کھانے لگے تو اس کا پیشاب دھویا جائے گا؟ مثلا 2 یا 3 ماہ کا بچہ ہو، اگر سیریل وغیرہ کھانے لگے یا اسی طرح اپنی ماں کا دودھ بھی پیتا ہو تو کیا اس کا پیشاب دھویا جائے گا یا نہیں؟ یعنی وہ جو دودھ اور بنا بنایا جو ملتا ہے وہ پیتا ہے، بچے ماں کا دودھ نہیں پیتا، کیا پھر بھی اس کے جو پیشاب اگر اس کا پہنچتا ہے کہیں اس کو دھویا جائے گا یا پانی چھڑکا جائے گا؟ پھر وہ بچے جو صرف سیریلیک وغیرہ کھاتے ہیں یا دودھ وغیرہ جو ملتا ہے یعنی ماں کا دودھ کے علاوہ وہ پیتے ہیں، تو کچھ تو 1-2 چمچ ایسے استعمال کرتے ہوں گے، کچھ زیادہ دودھ پیتے ہوں گے، کچھ سیریلیک وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے، تو پھر ان دونوں میں سے کس کا پیشاب دھویا جائے گا، کس کا نہیں دھویا جائے گا؟ ہر ایک کی آپ نے وضاحت پیش کرنی ہے اور یہ وضاحت آپ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اور سوال یہ ہے، یہ بتائیں کہ بچہ جو غذاؤں میں کون سے غذا کھائے تو اس کا پیشاب دھویا جائے گا؟ اگر تم کہتے ہو دودھ کے علاوہ جو بھی کھائے تو اس کا پیشاب نجس ہے، اس کو دھویا جائے گا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ شہد یا کھجور تو بچے کو پہلے دن ہی گھٹی کے طور پر کھلا دی جاتی ہے، تو اب اس بچے کے پیشاب کے بارے میں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو ان تمام سوالات کے جواب آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دینے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث آ گئی ہے تو پھر تم حدیث کی مخالفت کر رہے ہو، تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی ہم حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، ہم تمام حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حدیث سے مبارکہ تم چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ اب یہ ہمارے سوال ہیں تو ان سوالات کا جواب آپ نے حدیث کی روشنی میں دینا ہے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ مکمل واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسئلے کی سمجھنے کی، مسائل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہمیں مسائل اس انداز سے سیکھنے چاہیے، اس طریقے سے سیکھنے چاہیے کہ جس سے علماء کرام، بزرگان دین،
محدثین نے جس طریقے سے علم سیکھا، محدثین نے جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات سیکھے اور اس پر عمل کیا، تو ہمیں بھی اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس انداز اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات کو سمجھیں، سیکھیں، جس طرح بزرگان دین، محدثین، اولیاء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ دعا کہ خالق کائنات ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ المبین۔